لیکن ہم اس کی طرف ہی رجوع کر کے اس کے حضور عجز کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کثرت استغفار کے ذریعے سے اس میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں مشکلات سے صبر کے دامن کو تھام کر گزرنے کی تلقین کی ہے، اور صبر اجر کا ضامن بنتا ہے، اور اگر بے صبری کے ذریعے سے اور واویلے کے ذریعے سے ہم وقت گزارتے ہیں تو تکلیف تو اس سے کم نہیں ہوتی، لیکن اجر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایسی مشکل گھڑیوں میں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، تمہارے امراض کا علاج صدقے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم صدقہ کرتے ہو تو مشکلیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور پھر تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، فرمایا کہ بلاؤں اور آزمائشوں کی موجیں جب تمہاری طرف بڑھ رہی ہوں تو تم تضرع اور زاری کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ لے لو، اور جب تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر تکلیفیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور تمہاری خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے گا، اور تمہارے لیے راحتوں کے، کرم نوازیوں کے در کشادہ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں، کثرت کے ساتھ استغفار بھی طلب کریں، چونکہ استغفار ہمارے لیے تریاق کا درجہ رکھتا ہے، بالخصوص جب ہم ان حالات میں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو نزلت صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی نازل ہوں تو جو استغفار کر رہا ہوگا وہ ان سے محفوظ رہے گا۔ تو استغفار کرنے والا اللہ جل شانہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ، میں نے جو دین پڑھا ہے، دین سمجھا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، وباؤں اور ابتلاؤں کے اندر تسبیح سے بہتر میں نے کوئی وظیفہ نہیں پایا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی تسبیح بولتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں، تو آپ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو استغفار طلب کیجئے، اللہ کی تسبیح بولیے، اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ آج جب کہ فرصت کے لمحے ہمارے ہاتھ آ ہی گئے ہیں اور ہم کسی وجہ سے گھروں میں بیٹھ ہی گئے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین اتنا ہی پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آج اگر سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک ہم اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہوں اور ہمیں قرآن مجید کھول کر کے پڑھنے کی توفیق بھی میسر نہ آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سزا کو کاٹ رہے ہیں، اس ابتلا سے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر رہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں اللہ کی قربت دیتی ہے، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور اس مشغولیت کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکا، اللہ اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا، چونکہ وہ اللہ کے کلام کے اندر مصروف ہو گیا۔ تو آج کل فرصت کے لمحات میں ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خود بھی قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی یہ دن ہمیں میسر ہیں، اپنی روٹین اس حساب سے ہم بنا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اور اس کو اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنے کا مزاج ہو، اور روزانہ 1 پارہ یا 2 پارہ اس کے مفاہیم کے ساتھ، اس کے مطالب کے ساتھ اگر پڑھنا نصیب ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا، کیونکہ یہ کتاب ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے نام، ہمارے رب کا پیغام ہے، سندیسہ ہے ہمارے رب کا۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے کسی ایسے ملک سے میرے اور آپ کے نام کوئی خط ہو اور اس زبان میں ہو جو زبان میں نہیں جانتا،
تو اتنی دیر تک میں چین سے نہیں بیٹھتا، آپ چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیتے، اس میں خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کا قصہ ہے، یہ خط میرے نام کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو صاحب یہ قرآن حضور کی معرفت، ہمارے نام ہمارے رب کا خط ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس کتاب کا حکم نامہ ہمارے نام کیا ہے، اور پھر ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنے شب و روز کے اندر شامل کر کے اس کی تعلیمات کو ایک پاکیزہ اور ستھرے مسلمان بن کے ابھر سکتے ہیں۔ تو اس موقع سے بھرپور فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس کی تلاوت بھی کریں۔ خالی تلاوت بھی قرآن مجید کی تمہیں محرومیوں سے نکالے گی۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ قرآن مجید اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ تمہیں نہیں بھی پڑھنا آتا تو پھر بھی اس کی تلاوت کو معمول زندگی بناؤ، اس لیے کہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑتا ہے، حضور سے قربت نصیب ہوتی ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، کیونکہ یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، حضور کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے، تو اس سے تعلق حضور کے قلب اطہر کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور ہمیں فرمایا گیا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، تکلف کے ساتھ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج دیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ تصور تھوڑا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اس خیال میں ہو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں تو پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو لیکن تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ کے، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو کے، اس کے ساتھ تعلق خاطر قائم کر کے اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ نسخہ حیات ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگرست۔ اقبال نے کہا اگر میں کھل کے بتا دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ زندگی بخش ہے، یہ حیات آفری ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور دیتا ہے، اس کا ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اس کتاب سے زندگی حاصل نہیں کرتے اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی محرومیوں کا شکار ہے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے تنقید کی اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کی کوشش کی۔ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ تجھے زندگی کے کرینے سکھاتا، تجھے اسلوب حیات بتاتا، تجھے جینے کا طریقہ بتاتا، تجھے محمد عربی کی دہلیز پہ لے جاتا، تمہیں خدا کی قربت دیتا، خشیت الہی کے اجالے دیتا۔ یہ کتاب زندگی بخش اور حیات آفری تھی، تو نے کیوں اس کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محرومیوں کے سپرد کر دیا؟ تو یہ موقع ہمیں ملا ہے زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا رب کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا اپنے جملہ ناظرین سے، سامعین سے، کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے قاری کو اس کے نفسیات کے مطابق، اس کے مبلغ علم کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق اس کو عطا کرتی ہے۔ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جو ایک عام شخص کے لیے تو دلچسپ ہیں
لیکن جو علم کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کتنی کتابیں ہیں جو اہل علم کے لیے تو سرمایہ ہیں، لیکن جو نچلے درجے کا عام شخص ہے اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا پڑھے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو اور چاہے وہ بہت بڑا مدقق ہو، جو بھی پڑھے قرآن اس کو اس کے ظرف کے مطابق فیض دیتا ہے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے. یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، اس کتاب کا کمال ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے، رشد و ہدایت کی ضامن ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے. بھاگ دوڑ کے اندر سویر سے شام تک ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا اور مقصد حیات کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملی. ہم کیوں آئے تھے دنیا پر؟ مقصد زندگی کیا تھا؟ کیا رزق کمانا ہی مقصود حیات تھا؟ چلو حلال ہی صحیح، یہ تو کام چیونٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، تکلیف نہیں پہنچاتی، حلال رزق جمع کرتی ہے اور شام تک وہ اس کام میں لگی رہتی ہے. موسم برسات کے لیے بھی جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ضرورت پوری کرتی ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی. اگر یہی وظیفہ حضرت انسان کا ہے تو پھر انسان میں اور حیوانات میں، بہائم، وحوش، طیور میں فرق کیا ہوا؟ یہ اشرف المخلوقات پھر کس بات پہ ہوا؟ تو کیا یہ انسان کے لیے باعث شرف ہے؟ نہیں، انسان کے لیے شرف کا سبب کوئی اور ہے. اس نے اپنے مقصد کو سمجھنا تھا، آنے کے مقصود کو جاننا تھا. اور جو اپنے مقصود زندگی کو ہی نہیں سمجھ پایا تو قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا، ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اجر دے گا، صلہ دے گا. دنیا کے اوپر اگر کسی کو بینائی نہیں دی گئی تو کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں اندھیرا ہے، کائنات کی رنگینیاں، خوبصورتیاں، کائنات کا جمال، یہ کیا کچھ ہے کائنات کے اندر، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پایا. اب وہ ایک عجیب اذیت سے تو گزرتا ہے لمحہ لمحہ، تو اس کا صلہ اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں دیا جائے گا. تو یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر نابینا تھا کوئی، ان ظاہری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے، اس کا کیا قصور؟ اس سے مراد دل کا نابینا ہونا ہے. جو اس دنیا میں اندھا رہا، جس کے دل نے اللہ کی معرفت کا نور نہ پایا، جو مقصد زندگی نہ سمجھ پایا، جو مقصد زیست نہ سمجھ پایا، میں دنیا پہ آیا کیوں تھا. وہ کیا خوب کہا تھا اکبر الہآبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے. تو زندگی کسی کام کے لیے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا. تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا. اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں. آج یہ تھوڑے سے حالات دیگر گم ہوئے اور موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آئی. ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے. اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے. اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں. تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ اربوں انسان ہیں تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا. تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا
اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی، اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے، اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گی، اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ لوگوں نے کہا جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں، جا اپنا کام کر۔ وہ شخص دل برداشتہ ہو گیا، وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا۔ کوئی شخص گزرتا ہوا رکا تو اس نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو رک کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے، کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ نامہ اعمال سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، فرشتوں کی یاداشتوں سے بھی محو کر دیے جاتے ہیں، اور گناہ جس جگہ پہ کیے زمین گواہ ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں گواہ ہوتے ہیں، سب جگہوں سے محو کر دیے جاتے ہیں۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو کہا وہ تو کریم ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، رحمت کا در کشادہ ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، تو میرا خیال تھا ان بندوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو وہ تو مانتا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانے۔ خیر وقت گزر گیا، وہی شخص ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا۔ تو اس نے پھر اپنی گاڑی، اپنی سواری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ تجھے ہوا؟ کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا لیکن یہی نہیں مانے، مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں۔ تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ ہم مانیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی، لیکن وقت بیت چکا ہو۔ تو آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی یاد الہی میں بسر کیے ہوتے، اور جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، خواہشات نفس میں گزار دی، آرزوؤں اور تمناؤں میں بسر کر دی، دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے، دولت کے انبار لگ گئے، پھر بھی نفس رجا نہیں ہے، اندر کی خواہشات تشنا کی تشنا ہی رہیں، پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے حدیث کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، کہا کہ جب تک صدف کانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے، اور سادی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی۔
تو ساری زندگی حال من مزید کے نعرے لگاتے رہے، جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے، کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا اور زندگی یوں گزرتی رہی، بسر ہوتی رہی اور اپنی زندگی برباد کر دی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں، اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے، جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں، لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے اور اس نے انسان کو بے بس کر دیا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے اور بڑے بڑے متکبرین، سرکش، متمردین، بادشاہ، شہنشاہ، کج کولا آغوش موت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بول سکے گا۔ اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہاں ہوں گے تکبر کرنے والے؟ کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں ہوں متکبر، کبریائی مجھی کو زیبہ ہے۔ تو یہ کل جو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پہ لگا لیں۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں، یہ سزا کے جھٹکے، یہ عبرت کے تازیانے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں۔ تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈال لو۔ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گئے ہیں، سرکش، متمرد، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمت آواز دے گی، وہ بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی قریب ہے، تیرا رب بڑا ہی قریب۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حسن نے، ڈھل جائے گا، جوانی ہے، ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے، آج ہے، کل نہیں۔ تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے، آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے۔ یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔
تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے پتر آ جائے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ جا میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر، شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا۔ تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے، وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب ہے، پناہ مانگتی، اللہ مجھے اس وادی سے بچا۔ 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے، مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا۔ 600 مرتبہ ایک دن میں۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، القراء المراؤون، وہ قراء جو ریا کاری کرتے وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں۔ تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت نہ ہو۔ یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو۔ ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو۔ تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں، اغیر سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے، تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل ہو اور کوئی اور شامل ہو۔ قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے تھے، اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس دن جو اٹھانی پڑے گی۔ تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہوتا ہے، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے، لیکن ہو خالص۔ تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور محبت ان کی اس مقام پہ، اس درجے پہ کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حجر اسود ہی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے، اس کو چومنا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ، جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مسافہ کیا۔ یمین اللہ، اللہ کا دست راست، اس کا دست کرم۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بے چین کیوں ہو جاتے، وہ کشش کیوں ہوتی ہے۔ بعض کا تن مزدہ کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے کو بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دست کرم بڑھایا ہے کہ آؤ مجھ سے وصل۔ اللہ اکبر۔
تو یہ اس کی محبت کا عکس ہوا، ورنہ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے۔ آپ اسلام کا مزاج پڑھیں، اسلام نے پتھروں سے بندوں کو دور ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ تو یار اس کے ساتھ ایک پتھر منسوب ہو جائے تو اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضرت ہاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اس پتھر کی محبت اللہ کی محبت کا عکس اور جمال ہے، تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی پھر ترغیب ہمیں شریعت میں جو ہے وہ ملتی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت یہ تقاضا ایمان ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی پیار کریں، اس کے محبوب سے بھی پیار کریں، اور اس کے محبوبوں سے بھی پیار کریں۔ دیکھیں، میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا، تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے، ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید، بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ، یہ طلبہ جانتے اس میں تفضیل ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محبت کی جو آخری حد ہے، اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے، دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں، وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد حب للہ، شدید محبت نہیں، اشد محبت۔ اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں، تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو جانے وار دیتے ہیں اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں۔ یہ ہے شدید محبت کا روپ، اس کا حکم ہوا جیسا ہوا۔ ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں، آپ کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے، تو یہ کیوں معافی باغے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے جمعہ ہے، رب کا بلاوا ہے، آگے۔ یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ تو گفتگو کروں، آدھا کروں، آپ بیٹھے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوا آئے، آپ پھر بھاگے چلے آئے۔ تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے۔ یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے، آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر، جس طرح کے ایک فکر ایسی بھی موجود ہے، لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی ہے۔ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی، وہ خوف اور طمع میں رب کو پکارتے، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں، کبھی رکوع میں، کبھی تسبیح کرتے ہوئے، کبھی تہلیل کے ترانے پڑھتے ہوئے، اس کا مبارک نام لیتے ہوئے، تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو، سجدہ کرو تو ڈوب کے پڑھو، گویا تم اپنے مالک کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ دیا ہے۔
اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا۔ ما وعدہ فی امرا فیا صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو، اس کے منہ میں رکھتے ہو، برگر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو سلس دین کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، بات ختم۔ ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے صفائی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنانا ہے۔ اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو، تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا ہے۔ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے اور اللہ رسول کا حکم ہے اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا۔ ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو۔ تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو، تو یہ ساری تمہارا دین ہے، چونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا، فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہے وہ بھی دنیا پہ بھیج دے اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس جہان میں بہتریاں دے دے، اس جہان میں بہتریاں دے۔ تو یہ زندگی اچھی جیئیں، اچھی سواری، اچھی بیوی اور کشادہ مکان انسان کی خوش قسمتی سے، مسلمان کی، مومن کی خوش قسمتی سے بتایا گیا ہے۔ اچھا اللہ آپ کو گھر دے، اس میں آسودہ رہیں، اللہ آپ کو اچھی فرما بردار نیک صالحہ بیوی دے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیں اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی دین ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو، تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو، تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں اس پہ راضی، اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری عطا پہ راضی۔ تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا شروع، بات ختم ہو گئی۔ اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں انسان کو، گاہک کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں، یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹینشنیں آتی ہیں، اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ دیکھیے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی۔
لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیجئے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، شداد کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں؟ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا۔ یار چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں، پرندے، وہ بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور اشرف المخلوقات خراٹے لے رہا ہو، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے۔ اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم مصمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر آپ 5 گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ عزم کر کے جائیے اپنے گھروں میں، اپنے اعزاء و اقرباء اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاکید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے۔ بندہ بندگی سے سجتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اور رکوع بھی رکھے گئے، اور سجدے بھی رکھے گئے، اور قعدے بھی رکھے گئے، اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے۔ لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کے اوپر اتریں گی؟ خوش نصیب تو وہ ہیں جو 5 گانا نماز ادا کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے، سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں، تیرے سے بالا کوئی نہیں۔ انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے، جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی،
دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی. تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا. لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے. تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے. جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے. جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا. جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو. ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا. یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو. انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے. کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی. ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا. تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے. اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو. تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو. تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے. تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے. تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے. ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل. اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں. تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں.